میں اپنی شادی کے دن پارلر سے واپس آ رہی تھی کہ تب راستے میں مجھے اغوا کر لیا گیا اور ساری رات مجھے ایک کال کوٹری میں بند رکھا گیا۔ میں ساری رات چیختی رہی لیکن کسی نے میری آواز نہ سنی اور صبح ہوتے ہی مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے گھر والوں نے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگائے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ چچا نے مجھے سہارا دیا اور اپنے نئے گھر لے گئے۔ جب میں نے چچا کے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تو میرے گورے گورے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ اس قدر کھل کر آیا تھا کہ دیکھنے والے تعریف کیے بنا نہ رہ پاتے۔ میری بہن، ساری کزن اور سہیلیاں ڈھولک بجا بجا کر شادی کے گیت گانے میں مصروف تھیں اور میں پیلا دوپٹہ اوڑھے ہلدی میں مہک رہی تھی۔ حسن کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا اور اس بات نے مجھے پوری طرح سرشار کر دیا تھا۔ میری سہیلیاں آہستہ آہستہ کان میں حسن کو لے کر سرگوشیاں کرتی جا رہی تھیں اور میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ میں حسن کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے کبھی اس راز کو کسی پر عیاں ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ حسن میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی اس کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ ہی سال بڑا تھا، اس لیے ہم دونوں کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب مجھے حسن اچھا لگنے لگا میں خود بھی اس بات سے واقف نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرا دل اس کے نام پر ہی بے قابو ہونے لگا۔ وقت میری ہر دھڑکن اس کے لیے دھڑکنے لگی اور میں پوری طرح اس کے نام کی ہو گئی۔ اور جب جوانی میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ اس احساس کو محبت کہتے ہیں، لیکن میں نے اس محبت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا اور کبھی حسن تک کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے لیے کتنا خاص بن چکا ہے۔ بچپن کی طرح اب بھی حسن ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے شرم کا احساس ہوتا اور میں کمرے میں چھپ جاتی۔ اب پہلے کی طرح میں اس سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول جاتا اور زبان سے الفاظ ادا نہ ہو پاتے، اس لیے میں نظر جھکا کر کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ وہ میری حالت کو کہیں جان نہ لے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور اس لیے میں نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ وقت ایسا پر لگا کر اڑا کہ کب ہم پوری طرح جوان ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ حسن نے ماسٹرز مکمل کر لیا اور میرا بھی گریجویشن کا آخری سال تھا جب حسن کے بابا ایک دن حسن کے لیے میرا رشتہ لے کر چلے آئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا جب میں نے اپنے سپنوں کو حقیقت کے روپ میں ڈھلتے ہوئے دیکھا۔ پچھلے کتنے ہی سالوں سے میں ہر رات حسن کو خوابوں میں دیکھا کرتی اور سارا دن دعا میں اس کو مانگا کرتی۔ میری ہر دعا قبول ہو چکی تھی اور میرا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہو گیا تھا جنہیں بغیر کسی مشقت کے اپنی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد حسن ایک دفعہ بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ شادی میں 2 ہی مہینے کا وقت تھا اور وہ دونوں ہی گھروں میں پورے زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن تو میری شادی کو لے کر بہت ہی اداس ہو گئی تھی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جب سے میرا رشتہ ہوا تھا میری چھوٹی بہن خوش ہونے کے بجائے رونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور میرے بغیر رہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا، لیکن ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پیا کے گھر جانا ہی ہوتا ہے اور یہی بات اسے میں نے اور بابا نے بھی سمجھا دی تھی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے وہ خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر ہی میرے گلے لگ کر وہ رونے لگ جاتی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ حسن کوئی غیر نہیں ہے، وہ جب چاہے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے اور میں بھی اس سے ملنے آ جایا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ ٹھیک ہو جاتی۔ شادی سے ایک رات پہلے میرے فون پر حسن کا فون آنے لگا تو مجھ پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ نہ جانے وہ شادی سے ایک رات پہلے مجھے کیوں فون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں فون اٹھاتی میری چھوٹی بہن شائستہ نے فون اٹھا لیا
اور حسن کا نمبر دیکھ کر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کندھے اچکا کر اسے بتایا کہ آج سے پہلے میری حسن سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور میں نہیں جانتی کہ وہ رات کے اس پہر کیوں فون کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر شائستہ شرارت سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ پھر آج تو میں آپ کو حسن سے بات نہیں کرنے دوں گی۔ کل آپ دونوں کی شادی ہے، اب ساری رات شادی کے بعد ہی کریے گا۔ یہ کہہ کر شائستہ نے فون اٹھا لیا اور چھت پر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب مجھے فون نہیں دے گی اور حسن کو بھی خوب سنائے گی۔ وہ ایسے ہی شرارتی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے واپس آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ حسن نے کیوں فون کیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ ہماری ایک ساتھ یہ آخری رات تھی۔ اگلی صبح میری بارات تھی اور مجھے اس گھر سے رخصت ہو کر چلے جانا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو شائستہ بستر پر موجود نہیں تھی اور گھر میں خوب شور شرابہ ہو رہا تھا۔ سبھی بارات کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں بھی اٹھ کر شائستہ کی مدد کروانے لگی جو اکیلی ہی گھر کے کام کاج نمٹا رہی تھی، لیکن آج شائستہ نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا اور جب میرے پارلر جانے کا وقت آیا تو وہ میرے گلے لگ کر رو پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میری آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی اور اماں بھی بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا رہی تھی۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے ایک مشکل دن ہوتا ہے اور وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ بیٹی کے رخصتی کا دن خیریت سے مکمل ہو جائے۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد میں پارلر چلی گئی تھی۔ پارلر والی نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد مجھے حسن کے لیے پوری طرح سجا دیا تھا۔ میں سادگی میں ہی بہت حسین تھی اور اب اتنا سارا میک اپ کر کے اور بھاری جوڑا پہن کر تو بالکل ہی بدل گئی تھی۔ میں نے ایک نظر آئینے میں اپنی دلہن سراپے پر ڈالی اور یہ سوچ کر ہی میرے اندر بہت سے جذبات جنم لینے لگے کہ جب حسن مجھے دیکھیں گے تو شاید وہ پلکیں نہیں جھکا سکیں گے۔ پارلر کے باہر میرا ڈرائیور کھڑا تھا۔ میں اکیلی ہی پارلر آئی تھی اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہی واپس گھر جانا تھا۔ شائستہ اور اماں دونوں ہی گھر کے مہمانوں کو دیکھنے میں مصروف تھے، اسی لیے میں نے ان دونوں کو ہی ساتھ آنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں پارلر سے باہر نکلی، گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ مجھے چلتے ہوئے پارکنگ تک آنا تھا۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے سرخ شرارے کے اوپر ایک بھوری رنگ کی چادر اچھی طرح اوڑھ لی تاکہ راستے میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ میں گاڑی تک پہنچنے ہی والی تھی کہ جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نہ رہی۔ میں ایک کال کوٹری میں بند تھی جہاں پر ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا اور مجھے صحیح طرح سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کرسی سے بندھے ہوئے تھے اور میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں اور پھر جب دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے۔ میں صرف ایک ہی بات جانتی تھی کہ آج میری اور حسن کی شادی ہے۔ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی کیونکہ مجھے کسی بھی طرح سے یہاں نکلنا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو میری مدد کے لیے آتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرنے والا لمحہ میرے لیے قیامت کی طرح تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے لیکن میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس طرح اغوا کیوں کیا گیا ہے۔ شاید میرے گھر والوں سے تعاون مانگا گیا ہوگا۔ اس کال کوٹری میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی سی روشنی ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والے اور حسن کس طرح مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر ایک نقاب پوش میرے قریب آیا اور اس نے مجھے کھول دیا۔ اپنے ہاتھوں پیروں کو آزاد ہوتے ہی میں اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی۔ میں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا تھا اور بس بھاگتی ہی چلی گئی تھی۔ یہ کوئی غیر آباد علاقہ تھا جس میں دور دور کہیں کہیں کوئی عمارت بنی ہوئی تھی۔ جلدی ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر
اپنے گھر لوٹ آئی۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر مجھے ایک سکون کا احساس ہوا تھا، اور میں نے جیسے ہی دروازہ بجایا تو ابا کا چہرہ نظر آیا۔ میں ان کے سینے سے لپٹنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے مجھے ایک زوردار جھٹکا دیا، جسے میں سنبھال نہ پائی اور گر پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ انہیں تو میرے لیے پریشان ہونا چاہیے تھا۔ ابا مجھ سے حقارت سے کہنے لگے کہ جن قدموں سے آئی ہو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کو بھی تمہاری واپسی کی کوئی خبر نہ ملے۔ تم نے جس طرح ہمارے منہ پر کالک ملی ہے، اس کے بعد میں تمہارا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابا کے لفظوں نے میرے کلیجے کی چھلنی کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ جس کے سہارے تم نے ہمیں زمانے بھر میں رسوا کیا ہے، اس کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کیسے ابا کو یقین دلاتی کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا؟ میں لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں ابو کو اپنی پارسائی کا یقین دلانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کرتے، گھر کے اندر سے چچا نکل کر باہر آ گئے تھے، اور انہوں نے فوراً مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ وہ ابا پر غصہ ہونے لگے تھے کہ ابا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے کل رات سارے رشتہ داروں اور محلے داروں نے ہمارا تماشا بنایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمیں حسن کے ساتھ شائستہ کو رخصت کرنا پڑا ہے۔ پھر ہم اسے کیسے اپنا کہہ سکتے ہیں؟ اسے کہو کہ یہ جس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس کے پاس واپس لوٹ جائے، کیونکہ اب ہمارے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے سکتہ ہو گیا تھا کہ شائستہ اور حسن کی شادی ہو گئی ہے۔ اپنی جس محبت کے آسانی سے مل جانے پر میں دن رات خدا کی شکر گزار تھی، وہ مجھ سے چھن گئی تھی۔ چچا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ گڑیا، ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ جب تمہارے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں خود ان سے بات کروں گا۔ راستے میں چچا نے مجھ سے ساری بات پوچھ لی تھی، اور میں نے انہیں سچ بتا دیا تھا۔ چچا حیران تھے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دیا۔ چچا کو میری کسی بھی بات پر شاید یقین نہیں آیا تھا۔ پہلے چچا ہمارے پڑوس والے ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن اب چچا نے ہم سے دور نیا گھر لے لیا تھا، اور چچا مجھے اسی گھر میں لے آئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی چچی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ شاید ابا کی طرح وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میں کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہوئی ہوں، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب چچا کے گھر میں قدم رکھتے ہی میری نظر سامنے بیٹھے فراز پر پڑی۔ اس کے گلے میں جھولتی چاندنی کی زنجیر، جس میں آر لکھا ہوا تھا، جو مجھ پر بہت بڑا انکشاف کر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا اور خوش آمدید کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ذہن بہت بڑی تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ یہ زنجیر میں نے صبح اس شخص کے گلے میں دیکھی تھی جو مجھے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن فراز بھلا مجھے اغوا کیوں کرے گا؟ ایسے تو اور بھی بہت سی زنجیریں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنے ذہن کو بھٹکا دیا، لیکن فراز نے کئی دفعہ مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور اسی بات کو لے کر میں چونک گئی تھی، مگر میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں فراز پر الزام لگاتی، اور اس وقت تو چچا نے مجھے اپنے گھر میں سہارا دیا تھا۔ ایسے میں کیسے ان کے اکلوتے بیٹے پر انگلی اٹھا سکتی تھی؟ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میری محبت میری بہن کا سہاگ بن گئی تھی۔ میں خالی دامن رہ گئی تھی۔ اگر چچا مجھے سہارا نہ دیتے تو شاید میں کسی سڑک پر بیٹھی ہوتی۔ میرے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو چکا تھا۔ چچا نے مجھے یقین دلانا تھا کہ جیسے ہی ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، وہ ابا کو میرے بے گناہی کا یقین ضرور دلائیں گے۔ چچا نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ چچی نے بھی میرا خیال رکھا تھا، اور فراز تو میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا اور ہر وقت میری دلجوئی میں مصروف رہتا تھا، لیکن میرا دل اس کی طرف سے خراب ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں فراز کا ہی ہاتھ ہے۔ فراز کے گلے میں جھولتی چین پر جب بھی میری نظر پڑتی تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ مجھے شائستہ کی بھی
بہت یاد آ رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی تھی، جس سے میری وجہ سے اچانک ہی اسے حسن سے شادی کرنی پڑی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے اپنا گنہگار نہ ٹھہرائے۔ میں تو پہلے ہی خود سے ملنے ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اور اگر شائستہ بھی مجھ سے منہ پھیر لیتی تو شاید میں زندہ ہی نہیں رہ پاتی۔ ایک روز سب بازار گئے ہوئے تھے اور فراز بھی دفتر گیا ہوا تھا، تب میں چپکے سے ان کے گھر سے نکل آئی۔ میں ایک دفعہ شائستہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا اور حسن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ چوکیدار نے میری شکل دیکھی تو بنا روکے ہی اندر جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ بچپن سے ہی ہمارا حسن کے گھر آنا جانا تھا اور آج تک کبھی چوکیدار نے ہمیں نہیں روکا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حسن کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاید حسن کی ماما گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا، اور میں اب سیدھے حسن کے کمرے میں جا کر شائستہ سے ملاقات کر لیتی۔ میں حسن کے کمرے کے دروازے کے باہر ہی پہنچی تھی کہ جب اندر سے آنے والی آوازوں نے مجھے منجمد کر دیا تھا۔ حسن بہت ہی محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو شائستہ، تمہیں پانے کے لیے میں ہر حد سے گزر چکا ہوں، اور ایک تم ہو کہ میری ایک بات بھی نہیں مانتی۔ میں تم سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لال جوڑا پہن کر دکھاؤ، لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ شائستہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی تو تمہارے لیے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ جب رمشا پارلر سے واپس لوٹی تھی تب میں نے ہی ابا کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ رمشا پہلے سے ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میں نے ابا کو پولیس میں رپورٹ بھی درج کروانے نہیں دی اور نہ ہی رمشا کو ڈھونڈنے دیا، بلکہ خود ہی ابا کو اس بات کا پوری طرح یقین دلایا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ حسن کی دوبارہ سے آواز سنائی دی، ہاں میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم نے بھی میری طرح ہماری شادی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تمہارے ہی کہنے پر میں نے ہار والا لاکٹ پہن کر رمشا کو اغوا کیا اور پھر خود ہی صبح جا کر اسے چھوڑ دیا، کیونکہ میں تمہیں پا چکا تھا اور اسے قید رکھ کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اب اگر وہ کبھی کسی پر شک کرنا بھی چاہے گی تو فراز ہوگا۔ فراز بیچارہ تو بے موت ہی مارا گیا، جبکہ وہ رمشا سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ شائستہ کا زوردار قہقہا کمرے میں گونجا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میری بہن نے میرے ہی ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جس کی توقع میں کسی دشمن سے بھی نہیں کر سکتی تھی، اور حسن نہ جانے کب سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور میں اس بات سے پوری طرح انجان تھی۔ اچانک ہی حسن نے کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حسن، اگر تم شائستہ سے ہی محبت کرتے تھے تو پھر تم نے اپنے بابا سے کہہ کر اسی کے لیے رشتہ کیوں نہ بھجوایا؟ میری زندگی کو برباد کر کے تم دونوں کو کیا حاصل ہوا؟ حسن کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے شکوہ نکلا تھا۔ شائستہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس سے ملنے کے لیے یہاں چلی آؤں گی۔ وہ دونوں تو اپنی ہی باتوں میں مگن تھے اور اتفاقاً میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ حسن کہنے لگا کہ میں نے بابا کو بہت دفعہ یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بابا کو شائستہ نہیں بلکہ تم ہی پسند تھی، اور تمہارے ابا بھی شائستہ کی نہیں بلکہ تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں آخری دن تک ابا کو سمجھاتا رہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ نہ مانے تو میں نے تمہیں فون کیا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، مگر فون شائستہ نے اٹھایا تو اس نے مجھے کہا کہ تم کسی صورت اپنے ابا کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گی اور نہ ہی رشتے کے لیے انکار کرو گی، اس لیے ہم دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ تمہیں ہی اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تم ہمیشہ سب کی نظروں میں اچھی بنی رہتی تھی اور اسی لیے ہمارے راستے کا کانٹا بن گئی تھی۔ ہم نے تمہیں سب کی نظروں میں خراب کر دیا۔ میں نے ایک نظر شائستہ پر ڈالی جو میری جگہ لے کر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں ساری سچائی جان چکی تھی اور یہ بھی جان گئی تھی کہ فراز بے قصور ہے۔ جان بوجھ کر اسے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں الٹے قدموں سے واپس چلی آئی تھی کیونکہ وہاں اب میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی، اور کچھ وقت بعد ہی فراز نے مجھ سے شادی کر لی۔
میں فراز سے محبت تو نہ کرتی تھی لیکن اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ نے بھی مجھے اپنا لیا تھا، لیکن اب میرے دل میں رشتوں کی پہلے جیسی جگہ نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں برا ہی ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ان دونوں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی غلط تھا، لیکن قدرت نے بھی انہیں بے اولاد رکھ کر سزا دے دی تھی۔ شائستہ دن رات اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی اور آہستہ آہستہ حسن کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑوں نے جنم لے لیا تھا اور آئے دن شائستہ حسن سے لڑ کر ابا کے گھر آ جایا کرتی تھی، جبکہ خدا نے میری گود میں ایک چاند جیسی بیٹی ڈال دی تھی اور ہماری خوشیاں مکمل ہو گئی تھی۔ فراز کے رویے اور محبت نے میرے دل میں خود ہی اس کے لیے ایک خاص جگہ پیدا کر دی تھی۔ میں اور فراز سکون سے زندگی گزار رہے تھے، جبکہ حسن اور شائستہ کی زندگی سے سکون مٹ چکا تھا۔ انسان کسی دوسرے کا برا سوچ کر کبھی اپنا بھلا نہیں کر سکتا، یہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا تھا اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ شائستہ بھی بے اولاد تھی اور حسن نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اپنی بہن کی بربادی کا مجھے بھی بہت دکھ تھا، لیکن وہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ وہ جب بھی میرے بچوں کو دیکھتی تو بے چین ہو جاتی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے اسے دل سے معاف کر دیا اور اپنی اولاد کو اس کی گود میں ڈال دیا، مجھے خدا پر یقین تھا اور خدا نے میرے اس یقین کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پختہ کر دیا تھا۔